اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم آیات الاحکام پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں فقہی احکام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اوپر آئندہ گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم تمہیدی گفتگو آیات الاحکام کے حوالے سے، اور کہ آیا یہ احکام کا استعمال کرنا غیر معصوم کے لیے آیات سے ممکن ہے یا نہیں، تو اس کا جواب دے چکے، اور یہ کہ ساری آیتوں سے احکام استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں، غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو خاص طور سے آیات الاحکام نہ صرف یہ کہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم استنباط کرو، بلکہ کر کے استنباط کر کے بتلایا بھی ہے۔ جیسے کہ یہ روایت جو اشارہ پہلے کیا جا چکا ہے، اور اس کے اوپر ایک سنی بدبخت نے اعتراض بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب زرارہ نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ کیوں ہم سر کا مسح صرف بعض سر کا کرتے ہیں، پورے سر کا کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا تھا لمکان با، یہ فقرہ ہے، کیونکہ یہاں جو با استعمال ہوا ہے اس سے پہلے سیدھے سیدھے فغسلوا وجوہکم ہے، اپنے چہروں کو دھو، یعنی پورا چہرہ، لیکن جب مسح کی بات آئی تو وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے، جو یہ بول رہا ہے کہ یہ با بمعنی من تبعیضیہ ہے، بعض سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے اوپر ابن زہرہ نامی مصر کا ایک مر گیا تفسیر والمفسرون کتاب لکھی ہے، اور اس کے اوپر اٹیک کیا ہے کہ یہ ضمیر، یہ جو بے کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، یہ شیعوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے اور نسبت دے دیا ہے اہل بیت کی طرف۔ اہل بیت نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اے ابن زہرہ، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتابوں میں آیا ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، روایت موجود ہے، ہماری کتابوں کی طرف تم نے مراجعہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ یہ بھی ذکر ہوا ہے، حتیٰ اصول کافی کی روایات کو بھی سنی کتاب احمد امین جس بدبخت نے شیعوں کے خلاف کئی کتاب لکھی، ان میں سے زحل الاسلام، زحل الاسلام، فجر الاسلام، اس میں جو روایت کافی سے نقل ہوئی اس سے استفادہ کیا، ڈائریکٹ ہماری کتابوں کی طرف مراجعہ بھی نہیں کیا، اور حکم لگا دیا کہ شیعہ لوگ اپنی طرف سے بکواس کرتے ہیں، پورے سر کا مسح ہوگا، بے کا جو نسبت دی گئی چھٹے ماں کی طرف یہ صحیح نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو صحیح معنوں میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام جانتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سے مخاطب ہے، اور امت رسول جو اہل بیت سکھائیں گے وہ جانے گی۔ اپنی طرف سے تفسیر اور تعویل کا حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کے سارے شروط پورے نہ ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن آیات کی تفسیر خود معصومین علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، اب اس میں الگ سے کوئی زبردستی کا خلاف نقطہ نکالنا، حکم نکالنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور جن آیات کے لیے خود انہوں نے ارجاء دیا ہے کہ یہ مطلب تو اس قرآن کی اس آیت میں ہے، اس مطلب کو تو وہاں سے سمجھا جا سکتا ہے، ہمیں گویا معصومین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، امر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی قرآن مجید کے اندر تدبر کرو، احکام کو استنباط کرو۔ اب اسی ضمیر کی بات یا اسی با کی بات ہے، وَامْسَحُوا کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ ارجل نصب ہے، کہاں پہ عطف ہوا ہے؟ محل رؤوس پر۔ محل رؤوس کیا ہے؟ وَامْسَحُوا کا مفعول واقع ہونا، تو اس کے اوپر عطف ہوا ہے۔ تو یہ ضمیریں اور اس طریقے سے عطف و معطوف وغیرہ کا یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم معصومین علیہ السلام کی روایات کے روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اور ان کا استنباط، ان سے احکام کا استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، ہر جگہ ہر آیت اور روایت، ہر آیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہر ایک سے استنباط احکام نہیں کر سکتے۔ ایک آیت
جس کے اوپر آج میں مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر سے فقہ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لیکن ضمیر کہاں پلٹے گی یہ معصومین بتلائیں گے اپنی طرف سے۔ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے نہیں جوڑی جا سکتی۔ توجہ کریں، سورہ نساء کی 159 159 آیت ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، میں آیت نکال لوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تین ضمیر ہے۔ ایک لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، بِهِ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ قبل موتِهِ، اس کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ آگے ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ان یکونوں میں کا فاعل جو ہوا ہے یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ میں نے کئی ایک سنی تفسیریں بھی دیکھی اور اپنی تفسیر بھی دیکھی، 3 عدد کم سے کم 3-4 عدد اپنی تفسیر دیکھی۔ پہلی ضمیر وَإِن مِّنْ أَهْلِ، ان نافیہ ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ہم ضمیر نہ پلٹائیں، پہلے اس مطلب پہ توجہ کریں۔ نکرہ سیاق نفی میں کیا ہوتا ہے؟ عمومیت کا فائدہ ہوتا ہے، استغراق، سارے لوگ شامل ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہاں پہ ہے؟ یہ نافیہ کے بعد سارے اہل کتاب، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا بات کی جا رہی ہے؟ لام تاکید، لَيُؤْمِنَنَّ، نون تاکید ثقیلہ 2 تاکید رکھتا ہے، ایک لام تاکید، 2 تاکید نون تاکید ثقیلہ کے ذریعے سے، 3 تاکید کے بعد، وہ بھی استثناء کرنے کے بعد، اللہ کے بعد آیا نا، استثناء کے ذریعے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مخصوص بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے ایسا کہ جو یقیناً ان کے اوپر ایمان نہ لائے اپنی موت سے پہلے۔ کن کے اوپر ایمان نہ لائے اپنی موت کے پہلے؟ یہاں پہ ضمیر میں اختلاف ہے، یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ ضمیر رسول خدا کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ ضمیر جس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے تب ان کی طرف ضمیر پلٹے گی، اس لیے یہ ضمیر رسول خدا کے اوپر پلٹ رہی ہے جب رسول خدا میدان محشر میں سب یہ مرنے کے وقت سب ان کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر برحال زمینوں کے پلٹنے میں اختلاف ہے۔ جو کثرت سے مخالفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتابی، کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی، کتابی اہل کتاب کون ہے؟ صرف نصرانی نہیں ہے، یہودی بھی، وہ سب کے سب اگر یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے تو سارے یہودی مرنے سے پہلے اور سارے نصرانی مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ سارے یہودی مرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو مان لیتے ہیں، یا خود حضرت عیسیٰ کو جو ابن اللہ کہتے ہیں، ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خود خدا کہتے ہیں، وہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں؟ پھر کیا ہے؟ یہاں پہ پہنچ کر کے سنیوں نے بڑے اختلافات کیے اور کہا کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ ہی کی طرف پلٹ رہی ہے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، قبل موت وہی یہودی، ہر یہودی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ موت کے وقت اس کے نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ یہودی، بہت توجہ سے اس مطلب کو، یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داعی یعنی کیا؟ حرام زادہ تصور کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں حضرت عیسیٰ، یہودی لوگ داعی یعنی کیا؟ حرام زادہ۔ کہاں؟ الرزم پیغمبر رسول اور نبی صاحب کتاب و شریعت، اور اس کو جو ہے حرام زادہ تصور کیا جاتا ہے، وہ نجار تھا، حبیب نجار، اس کے ساتھ حضرت مریم معاذ اللہ اور پھر حضرت عیسیٰ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ یہودیوں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں مرنے سے پہلے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب حالت احتضار ہوتا ہے تب، حتیٰ روایت میں ہے کہ اگر جل گیا ہے اچانک سے، زمین دیوار گر گئی، پہاڑ سے گر گیا، یا کیا نام ہے، کوئی ایسا حادثہ ہے، ڈوب گیا فوری طور پہ،
وہ سب کے سب مرنی روح نکلنے کے وقت معائنہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، مشاہدہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت عیسیٰ کے اوپر سارے یہودی بھی، سارے نصرانی بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو۔ یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ ضمیر پلٹ رہی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ سارے یہودی، سارے عیسائی جناب رسول خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں اپنے مرنے سے پہلے۔ کوئی بھی غیر مومن یہودی نصرانی نہیں مرتا، رسول خدا کو اپنا آخری نبی سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو رسول خدا کا ماننے والا اور اللہ کا بندہ تصور کرتے ہیں، جو حرام زادہ تصور کرتے تھے وہ بھی اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، اور وہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے نصرانی لوگ، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو بندہ الہی سمجھتے ہیں، اور حضرت رسول خدا کے اوپر یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جناب رسول خدا، حضرت امیر المومنین اور ائمہ طاہرین ہر مرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، مگر ان کا یہ ایمان لانا رسول خدا کے اوپر یا یہ ایمان لانا امیر المومنین اسلام کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا نظریہ۔ اب یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ جو میں یہیں پر کسی درس میں بیان کر چکا ہوں، اس پہ توجہ دیں کہ شہر ابن حوشب نام کا ایک 5ویں امام کا صحابی تھا، 5ویں امام کے زمانے کا، امام کے اصحاب میں سے بھی تھا، اور جس حضرت ام سلمہ جس وقت تک زندہ تھی ان سے بھی جو ہے اس نے احکام اور روایات جو ہے سیکھی ہیں، جانی ہیں، رسول خدا کے صحابی میں سے نہیں تھا، تابعین میں سے تھا۔ یہ خود نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف مجھ سے کہنے لگا کہ ان فی القرآن آیہ، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، آیت لی، اس نے مجھے تھکا دیا۔ ایک فقرہ یہ ہے۔ دوسرا فقرہ یہ، جب بھی میں قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتا ہوں تو میرے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے، یعنی کیا، یعنی میں شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگتا ہوں۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، حافظ قرآن تھا حجاج کیا تھا، پورے قرآن کا حافظ تھا۔ جب میں اس آیت کے اوپر پہنچتا ہوں تو میں عجیب و غریب مجھے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ کون سی آیت؟ یہی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ میں دیکھتا ہوں اسیروں کو زندان سے نکالتا ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے کبھی حکم دیتا ہوں، فَيُضْرَبْ عُنُقُهُ، اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ قتل ہوتے وقت وہ رسول خدا کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ عبارت میں پڑھ دوں، تھوڑا سا اچھی ہے عبارت، اچھی ہے، نہیں کہ مطلب وہ اس کا عمل اچھا ہے۔ قال یا شہر آیت فی کتاب اللہ قد آیتنی، قرآن مجید کی ایک آیت مجھے تھکا دیا ہے، میں اٹھ چکا ہوں، اس سے پریشان ہو چکا ہوں۔ فقلت ایھا الامیر ایو آیت ہی، یہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو اتنا تھکا دیا؟ آپ حافظ قرآن، ساری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، بہترین فصیح و بلیغ انسان تھا۔ حجاج ابن یوسف سب سے بڑا ظالم بھی تھا، جبار بھی تھا، مگر یہ اس کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ اس نے پورا قرآن پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ پھر اسی آیت کو پڑھا تو اس کے بعد خود کہتا، واللہ انی لآمر، بخدا قسم میں حکم دیتا ہوں، کس چیز کا؟ بالیہودی والنصرانی فتضرب عنقہ، اس کی گردن مار دی جاتی ہے، ثم ارمقہ، میں اپنے رمق کہتے ہیں تیز نگاہ سے دیکھنا، میں تیز نگاہ سے اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ اب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، لیکن کیا ہوتا، میں دیکھتا رہتا ہوں بے عینی، اپنی دونوں آنکھیں، فما اراہ یحرک شفتیہ حتی یخمر، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بے جان ہو جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں چراغ گل کرنے کے، احماد اور اطفاء دونوں، یعنی اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے، مگر اس کی زبان اور اس کے ہونٹ جو حرکت نہیں ہوتے، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ توجہ کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاکید در تاکید۔ حجاج کیا سمجھ رہا ہے؟ وہی قول کہ یہ ضمیر پلٹ رہی رسول خدا کی طرف، کہ رسول خدا کے اوپر سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے نصرانی، اہل کتاب من جملہ سب کے سب
रसूल खुदा के ऊपर 3 ताकीद के साथ इस्तिस्ना ईमान लाते हैं। और मैं खुद ये काम करता हूँ, हुक्म देता हूँ, कभी कभी मैं ही गर्दन मारता हूँ असीरों को बुला करके यहूदियों और नसरानियों के, और वो उनका ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता है, मगर उनके होठ नहीं हिलते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते। इस आयत ने मुझे थका दिया, इस आयत ने मुझे परेशान कर दिया। दूसरे फ़िक्रे में ये कहा है कि जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ होने लगता है, यानी मेरा ईमान डावाडोल होने लगता है कि रसूल खुदा के ऊपर उतरने वाली किताब जिसका ये दावा है कि कोई एक सूरे के बराबर भी नहीं ला सकता, फसाद व बलागत और अल्लाह की किताब, और ये आयत जो है इसके मुताबिक फिट नहीं हो रहा है। शहर इब्न हौशब ने कहा, अस्लहल्लाहु अमीर लैसा अला मा तअव्वल था, आपने जो इसकी ताबीर और माना समझा है ऐसा नहीं है। ये आयत ऐसा नहीं है कि जो आपने ताबीर और माना इसको समझ रखा है। ये आयत ज़मीन रसूल खुदा की तरफ पर नहीं है और उनके ऊपर सारे यहूदी नसरानी नहीं, ऐसा नहीं। काला कैफ़ हुआ, फिर कैसे? फकुल, तो मैंने कहा, इन्ना ईसा अलैहिस्सलाम यंज़िलु क़ब्ल यौमिल क़ियामह। इस आयत में ज़मीन पलट रही है हज़रत ईसा की, रसूल खुदा की तरफ, और हज़रत ईसा के ऊपर सारे यहूदी भी जो उनको माज़अल्लाह पर जनाज़ादा समझते हैं, हरामज़ादा समझते हैं, और नसरानी भी जो उनको इब्नुल्लाह सालिसु सलासा समझते हैं, वो सब के सब हज़रत ईसा के ऊपर क़ब्ल यौमिल क़ियामह ईमान लाएंगे। दुनिया में वो आएंगे और उनके ऊपर ईमान लाएंगे। फला यबका अहलु मिल्लत यहूदी वला गैरुहु, न कोई यहूदी और न कोई गैर यहूदी, ईसाई वगैरह भी, इल्ला आमन बिही क़ब्ल मौतिही, वो अपनी मौत से पहले, एक ज़मीर अगर यहूदी और नसरानी की तरफ पलटाई जाए, और अगर ज़मीन पलटाई जाए हज़रत ईसा की तरफ, हज़रत ईसा की मौत से पहले सारे यहूदी और सारे ईसाई उनके ऊपर ईमान लाएंगे। वयुसल्ली खल्फ़ल महदी अलैहिस्सलाम अल्लाहु तआला फ़रजुल शरीफ। शायर इब्न हौशब कह रहा किससे? हज्जाज से, जालिम जब्बार से, कि सारे यहूदी और सारे ईसाई, यूँ कहें अहले किताब, बाज़ ज़रतुश्ती लोग भी, मजूसी लोग भी अपने आप को अहले किताब कहते हैं, वो सब के सब हज़रत ईसा के ऊपर ईमान लाएंगे उनकी मौत से पहले। ये एक ज़मीर, अपनी मौत से पहले दूसरी ज़मीर का मर्जा पहली ज़मीर में हज़रत ईसा या रसूल खुदा की तरफ पलट रही है, क़ब्ल मौतिही में भी या हज़रत ईसा की तरफ पलट रही है, या खुद यहूदियों और नसरानियों की तरफ पलट रही है। तो अब कितने लोगों को बिला वजह यहूदियों और नसरानियों को हज्जाज कत्ल कर चुका था। वो जो शियों के खून का प्यासा से सादात के खून की होली उसने खेली है, उसको यहूदियों और क्या नाम है नसरानियों को कत्ल करने में क्या आ रहा है, वो तो कत्ल करता ही है। पलट करके उसने कहा, मैं हका अन्ना लका हाज़ा, ये कहाँ से तुम लेकर के आए हो भाई? ये ज़मीर हज़रत ईसा की तरफ पलट रही है, और हज़रत ईसा नाज़िल होंगे और फिर हज़रत मेहदी के पीछे वो नमाज़ पढ़ेंगे, और सारे यहूदी ईसाई ज़रतुश्ती जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं, वो सब के सब उनके ऊपर ईमान लाएंगे। ये तुम कहाँ से कह रहे हो? ये ज़मीर उनकी तरफ कैसे पलटा रहा? मैं तो समझ रहा था ये ज़मीर रसूल खुदा की तरफ पलट रही है। हर एक यहूदी ईसाई मरने से पहले जनाब रसूल खुदा के ऊपर ईमान लाता है, मगर मैंने नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि किसी के मुँह, ज़बान और होठ उसके हिले हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का। इसने कहा, कहाँ से ये लेकर के आए हो? वो मिन ऐन जिअ्ता बिही, कहाँ से ये लेकर के आए? तुमको ये माना कहाँ से मिला? कुल, तो अब यहाँ पे पहुँच करके कुल्तों के बाद कुर्तुबी ने ये कहा है, कुर्तुबी ने ये कहा है कि शायर इब्न हौशब ने कहा कि इसको मैंने मोहम्मद इब्न अली से सुना है। मोहम्मद इब्न अली कौन? मुबहम, या मोहम्मद हनफिया या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। दूसरे किस खबीस ने, एक ने सुन्नी ने ये कहा है कि मोहम्मद इब्न हनफिया ही से सुना है, साफ साफ पलटा दिया जाता है। जबकि इस रवायत में जो हमारे यहाँ हमारी किताबों में नक़ल है वो ये है, कुल तो हद्दसनी बिही मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बाकायदा जनाब अबू तालिब तक पहुँचाया कि मोहम्मद इमाम बाक़िर इस्लाम इब्न अली अली ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम इब्न हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बाकायदा इस तरह से जिक्र किया। जैसे ही ये
شہر ابن حوشب نے حجاج سے کہا تو اس نے پلٹ کے کہا جئتا واللہ من عین صافیہ، بخدا قسم، کون؟ حجاج قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم صاف شفاف سرچشمے سے اس مطلب کو لے کر کے آئے ہو. یعنی امام باقر علیہ السلام کی اس طرح سے تعریف کر رہا ہے کہ یہی صحیح ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کے اوپر ایمان نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، اور سارے یہودی اور نصرانی جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، دنیا یہودیت دنیا نصرانی سب کے سب بھیر ہو جائیں گے. جنگیں ہیں مختصر سی، ورنہ پورے یورپ کے ممالک جہاں جہاں عیسائی اور یہودی بسے ہوئے ہیں سارے ملکوں میں سب جیسے ہی حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں سنیں گے اور آئیں گے، دیکھیں گے، ملاقات کریں گے، سب کے سب ان کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائیں گے. صرف روم کے واٹیکن وغیرہ کے کچھ لوگ جو لڑیں گے ان کی باتیں جو جنہوں نے حرام خوری کے ذریعے سے اور سور کے گوشت کھانے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، صلیب کی محبت کی وجہ سے وہ ٹکرائیں گے، ان کے ٹکرانے کا ہے. ورنہ پورا ملک، صرف شہر نہیں، پورا یورپ کے بڑے بڑے ملک جو بھرے ہوئے ہیں عیسائیوں سے، جناب عیسیٰ کے نزول کے وقت سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جب شاعر ابن حوشب نے بیان کیا تو کہتا ہے واللہ جئت بہا من عین صافیہ، بخدا قسم تم صاف شفاف سرچشمے اور چشمے سے یہ مطلب لے کر کے آئے ہو. یعنی امام باقر علیہ السلام نے برحق فرمایا ہے یہی صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اس آیت نے تو میرا ایمان خراب کر دیا، اس آیت نے تو مجھے تھکا دیا تھا، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ زمین کہاں پلٹ رہی ہے حضرت رسول خدا کی طرف، جبکہ یہ زمین تم بتا رہے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہاں پلٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں پہ یہ روایت اور بھی کتابوں میں آئی ہے، اور وہ روایت البتہ حجاج کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی، یہ بھی توجہ کریں، یہ حجاج کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ یہ رسول خدا کے اوپر ایمان لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابن عباس سے، جناب ام سلمہ سے، قتادہ، مجاہد اور حسن بصری، ان سب کے بعض کے، مجھے دقیق یاد نہیں کہ کس نے یہ بات کہی ہے، ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے کہ یہ ضمیر رسول خدا کی طرف ہی پلٹ رہی ہے. تو اس نے بھی اپنی جیب سے نہیں نکالا ہے حجاج نے، اس نے بھی سن رکھا ہے یا اصحاب سے یا تابعین سے، اس نے سن رکھا تھا کہ یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے جناب رسول خدا کی طرف. تو اب یہاں پہ اگر جناب رسول خدا کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے اور ابن عباس، حسن بصری، قتادہ اور یہ سب مجاہد وغیرہ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یہ سب کے سب تو اپنی جیب نہیں نکال رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے، ہمارے یہاں بھی تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 284 حدیث نمبر 330 میں یہ روایت موجود ہے. روایت کیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من احد من جمیع الادیان، صرف یہودی، نصرانی، مجوسیوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی دین کو مذہب کا ماننے والا، لیسا، دوبارہ کی توجہ کریں، لیس من احد من جمیع الادیان، اللہ بے دین بھی ہو، سارے ادیان کے لوگ، سارے انسان، کوئی ایسا نہیں ہے یموت الا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین علیہ السلام، کوئی بھی کہیں پہ بھی مرتا ہے وہ جناب رسول خدا کا دیدار کرتا ہے اور جناب امیر المؤمنین اسلام کا دیدار کرتا ہے، اور روایتوں میں سارے معصومین کا دیدار کرتا ہے. کون بیان فرما رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. ہماری معتبر تفسیر عیاشی میں جناب سمرقندی نے اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ امام باقر السلام فرماتے ہیں لیس من احد من جمیع الادیان، بات صرف یہودی نصرانی تک نہیں ہے بلکہ رسول خدا کے اوپر ایمان سارے مرنے والے، حتیٰ کافرین، کسی بھی دین و مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ جناب رسول خدا کے اوپر اور جناب امیر المؤمنین اسلام کو دیکھتے ہیں. الا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین اسلام حقا، برحق دیکھتے ہیں، من الاولین والآخرین، یعنی حضرت حابیل سے شروع کرے جو سب سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان سے لے کر کے آخری فرد بشر جو مرے گا، کوئی بھی ہو، کافر، مشرک، یہودی، منافق، کچھ بھی ہو،
سب کے سب جناب رسول خدا کا دیدار کرتے ہیں اور جناب امیر المومنین کا دیدار کرتے ہیں۔ دیدار میں فرق ہوتا ہے، کچھ دیدار ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم کو کوفت ہوتی ہے، دشمنوں، منافقوں، مشرکوں اور کافروں وغیرہ کو مومنین دیکھتے ہیں تو خوشحال ہوتے ہیں۔ واضح ہے؟ من الاولین والآخرین کا فقرہ استعمال کیا امام باقر ثانی، ہر ایک دیکھتا ہے۔ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسولوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ائمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، خلائق کی بات ہو رہی ہے۔ ساری خلائق رسول خدا کا دیدار کرتی ہے، جناب امیر المومنین کا دیدار کرتی ہے، مگر اس دیدار کا فائدہ انہیں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تشبیہ دی گئی ہے، دوسری روایت میں تفسیروں میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون اذا ادرکہ الغرق، جب اس نے موجوں نے اس کو غرق کرنا شروع کیا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت باللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ ایک تو اس طرح سے آمنت بہی بنو اسرائیل، آیت آپ لوگ دیکھیں کہ میں اسی خدائے برحق رب موسیٰ و ہارون، نہیں وہ دوسری جگہ پہ ہے۔ رب موسیٰ و ہارون جو ہے وہ جو جادوگر لوگ تھے انہوں نے کہا تھا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یعنی رسول اور اس کے جانشین برحق کے اوپر کے خدا کے اوپر ایمان لانے کا یہ سہارا نے اعلان کیا تھا، اور پھر کہا تھا تم ہمارے ہاتھ پیر بھی کاٹ دو تب بھی ہم اس سے پلٹنے والے نہیں، نہیں پلٹے، شہید کر دیے گئے۔ یہ سب کے سب رجعت میں آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جی تو اس نے کیا کہا؟ آمنت باللہ الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ قرآن نے کیا الآن اب ایمان لائے، وقت کنتا اس سے پہلے تم مفسد تھے، فاسد تھے۔ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ توجہ کریں، مشاہدہ اور معائنہ موت کے وقت، مشاہدہ و معائنہ رسول اور آل رسول کے وقت، مشاہدہ ملک الموت کے وقت، یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ روایت میں سب کا تذکرہ ہے۔ جس وقت ملک الموت کا مشاہدہ کرے اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، تم اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا ملک الموت جب آ جائے تو اس وقت انسان جو ہے سارے ایمان کو قبول کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا رسول خدا اور امیر المومنین آ جائیں پھر ایمان لائے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے فرشتے آ جائیں، انبیاء آ جائیں، اس وقت تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں وحدہ لا شریک خدا کو مانتا ہوں، اسی خدا کو مانتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ قرآن نے ٹھکرا دیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایمان کا۔ ایسے ہی اس روایت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کوئی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مشرک کافر منافق کچھ بھی مرتا ہے وہ جناب رسول خدا کا دیدار کرتا ہے، امیر المومنین اسلام کا دیدار کرتا ہے، کچھ ایمان لاتے ہیں لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ حجاج بھی جو رسول خدا کی طرف ضمیر پلٹانے کو سمجھ رہا تھا، اس نے اپنی جیب سے نہیں نکالا تھا، اس نے سن رکھا تھا اصحاب سے کہ رسول خدا کے اصحاب اور تابعین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ رسول خدا کی۔ ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، ان کے یہاں بھی روایت موجود ہے۔ اس آیت کا صحیح معنی نہ کوئی شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی وہابی بیان کر سکتا ہے سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اور ان سے نقل شدہ روایات کی روشنی میں۔ توجہ کریں، تو جب حجاج کے سامنے شاہر ابن حوشب نے بیان کیا کہ یہ ضمیر پلٹ رہی حضرت عیسیٰ کی طرف، تو یہ بھی ہمارے یہاں روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے۔ ایک اشکال جناب صاحب میزان نے علامہ طباطبائی نے کیا ہے، آیت کیا کہہ رہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی اہل کتاب ہو، آپ اگر اس ضمیر کو پلٹا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف، اور جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، لا شک ولا ریب، لیکن اتنے لمبے عرصے تک کہ یہودی اور نصرانی ان کے اوپر تو ایمان نہیں لائے ہیں، صرف اس زمانے میں جو موجود ہوں گے وہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ علامہ طباطبائی نے یہ کہا ہے کہ تسلیم کیا کہ روایت ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے
اس میں بھی بخاری بھی موجود ہے، فَكَيْفَ بِكُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمْ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ان کے اوپر سارے یہودی و نصرانی اسلام لے ایمان لائیں گے، لیکن ان کا امام کون ہوگا؟ منکم، یعنی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور حجاج کے سامنے بھی اس نے کیا کہا شاہد ابن اوشب نے کہ یصلی خلف المہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اشکال ابن جناب علامہ طباطبائی کا یہ ہے کہ اتنے لاکھوں سال، ہزاروں سال کہیں، ہزاروں سال کے جو پیشے مر رہے ہیں، جو یہودی مر رہے ہیں روز کا روز، وہ تو ایمان نہیں لائے۔ اگر یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے اور اس کا تعلق نزول کے زمانے سے ہو، واضح ہو رہی ہے، مرنے کے وقت کے زمانے سے نہیں، نزول کے زمانے سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم نے مانا کروڑوں کی تعداد میں یہودی نصرانی ہوں گے، اور اس وقت دنیا کتنی آباد ہوگی جب امام ظہور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس پہ کئی گنا ہو جائے، لیکن پھر بھی محدود کر رہا ہے یہ مطلب کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر یہودی اور نصرانی اس زمانے میں موجود ایمان لائیں گے، مگر اس سے پہلے کے جو کروڑوں یہودی اور نصرانی مر چکے ان کا کیا ہے؟ آیت کیا کرے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی یہودی کوئی بھی نصرانی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے، اگر ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹائی جائے تو۔ اگر اس کا تعلق دو صورت ہے، یا اس کا تعلق یہ ہے کہ مرنے کے وقت یہود و نصارہ اور زرتشتی جو اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں، یہ تسلیم کیا جائے، نہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ نزول کریں گے تب مانا جائے، کیونکہ اگر نزول کے وقت مانتے ہیں تو ہم نے تو مان لیا کہ چلو سارے یہودی نصرانی ان کے اوپر ایمان لائیں گے، مگر بہت محدود ہے، کروڑوں کی تعداد میں صحیح، لیکن کئی کروڑ تو اب تک مر چکے ہیں، واضح ہے۔ لہٰذا اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ ہی کی طرف پلٹے، مگر اس کا تعلق نزول سے نہ ہو، اس کا تعلق کیا ہو؟ جب بھی کوئی مرتا ہے یہودی اور نصرانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی جو غلط اولاد سمجھ رہا تھا ان کو اللہ کا رسول سمجھتا اور نصرانی جو ان کو ابن اللہ اور ثالث صلی اللہ سے سمجھتے تھے ان کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ یہ تعبیر اس طرح سے کی جا سکتی ہے، لیکن علامہ طباطبائی اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اس وقت مشاہدہ، اس وقت ایمان سے فائدہ کیا ہے۔ جیسے رسول خدا کے لیے ہم نے کہا کہ سارے یہودی نصرانی مرتے وقت اگر جناب رسول خدا کو مشاہدہ کر کے ایمان لاتے ہوں تو پھر ان کی طرح سے ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ کے اوپر اگر مرنے کے وقت یہودی اور نصرانی ایمان لاتے اس سے کوئی فائدہ نہیں، الا ایک طریقے سے ہم اس عموم کو، بہت توجہ سنیے، اس عموم کو سنبھال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے یہودی نصرانی سب کے سب مر چکے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا ہو حضرت عیسیٰ کے اوپر مرنے کے وقت، اگرچہ ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچا ہے، اور جو اس زمانے میں زندہ رہیں گے، حاضر رہیں گے، وہ ان کے اوپر ایمان لائیں، تو اس طرح سے آیت کا عموم کیا ہو جائے گا؟ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ توجہ کیا یا نہیں؟ یعنی ایک مرتبہ دوبارہ سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے تو، ورنہ رسول خدا کی طرف بھی پلٹائی گئی ہے، جس کا معنی میں اس مطلب کو بیان کر کے اسی کے اوپر تطبیق کروں گا۔ علامہ طباطبائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جری و تطبیق والی ہے۔ جری و تطبیق والی کیا ہے؟ یعنی نازل کسی کے بارے میں ہو لیکن سب پہ صادق آئے گی۔ اگر یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے تو اس کا تعلق محدود نہ کریے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے، جب حضرت عیسیٰ اتریں گے تو اس زمانے کے یہود و نصارہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہوں گے ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ میں علامہ طباطبائی یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو 1-2% ہوا، فرض کرنے دنیا بہت دن تک رہے گی، کتنے کروڑوں یہودی نصرانی مر چکے، اور حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان کون لائے گا؟ جو اس زمانے میں موجود کروڑوں لوگ ہوں گے۔ 1%, 2% اس دنیا کے حساب سے کہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ انہیں نافیہ ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ تو علامہ طباطبائی نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ہاں
حضرت عیسیٰ کے اوپر سارے یہودی، سارے نصرانی، سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، وہ جو حضرت عیسیٰ کے اترنے سے پہلے مر رہے ہیں وہ مرنے کے وقت ان کے اوپر ایمان لائیں گے، بڑا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور جو ان کے زمانے میں موجود ہوں گے وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اس لیے آیت کا عموم کیا ہو گیا؟ باقی رہا۔ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ آیت کا عموم کہ سارے یہودی، سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اس طرح صحیح ہے۔ یہی بات ہم امام باقر علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں کہیں گے کہ یہ ضمیر اگر حضرت رسول خدا کی طرف پلٹ رہی ہے تب بھی یہی بات ہم کہیں گے، وہ یہ ہے کہ سارے یہود و نصارہ جو ابھی ہیں آئندہ آئیں گے، نزول نہ کریں، حضرت رسول خدا کے آنے سے پہلے وہ سب کے سب مرتے وقت رسول خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ یہ آخری رسول یہی ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ نہیں، اور جو جب رسول خدا تشریف لائیں گے رجعت کے زمانے میں تو جو زندہ رہیں گے اس وقت موجود کرسچن لوگ رہیں گے، یہودی لوگ رہیں گے، وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لہٰذا دونوں طریقے سے آیت جو ہے کا مفہوم واضح ہے، یعنی عمومیت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر زمین رسول خدا کی طرف پلٹ رہی تب بھی عموم باقی ہے، مرنے اور زندہ رہنے دونوں کو شامل ہے، اور اگر زمین حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی تب بھی عمومیت باقی ہے۔ حقیقت کیا ہے پھر؟ سوال یہ ہے، ضمیروں کو ہم نے روایات کی روشنی میں پلٹایا، آیت کا عموم بھی ہم نے باقی رکھا، یہ درست ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ روایات کو ہم انکار تو نہیں کر رہے ہیں، آیت کے عموم کو بھی ہم نے سنبھال لیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت جو پانچویں امام کی شہر ابن حوشب نے نقل کی تھی، وہ خود کہتے ہیں، سنی کتاب میں البتہ قرطبی میں نقل کیا ہے کہ میں نے یہ روایت جو بیان کی ہے حجاج کے سامنے، اگرچہ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا نام لیا ہے، لیکن در حقیقت میں نے اس روایت کو جناب ام سلمہ سے سنا تھا، جناب ام سلمہ سے سنا تھا، جناب ام سلمہ نے رسول خدا سے نقل کیا تھا کہ اس ضمیر کا تعلق حضرت عیسیٰ سے ہے، اور جب وہ نازل ہوں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ساری دنیا عیسائیت ڈھیر ہو جائے گی، سب حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ شہر ابن حوشب نے جھوٹ کیوں بولا پھر حجاج کے سامنے؟ خود ہی وہ بیان کرتے ہیں شہر ابن حوشب کہ یہاں سے ہمارا ایک مطلب درست ہوتا ہے، میں اس کے بعد میں بیان کروں گا، پہلے شہر ابن حوشب خود کہتا ہے تاکہ میں حجاج کو اور بھڑکاؤں، یعنی کیا؟ یہ دشمن اہل بیت ہے، مگر اہل بیت کے طرف منسوب کر کے اس مطلب کو میں نے بیان کیا ہے صرف حجاج کو غصہ دلانے کے لیے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ بھی اعتراف کرے، واللہ اخذت من عین واللہ جئت بها من عین صافیہ۔ میں پانچویں امام کا نام لے رہا ہوں۔ اب ہم آپ سوال کریں، شاہر ابن حوشب نے صحیح کیا یا غلط؟ آپ سے سوال ہے، شاہر ابن حوشب نے صحیح کیا یا غلط؟ مقصد اس کا تھا کہ دشمن کو غصہ دلایا جائے، دشمن اور بھڑکے، تو کیا دشمن کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ کلام کلام جناب امام باقر علیہ السلام کلام رسول خدا ہے، کلام رسول خدا کلام امام باقر علیہ السلام بھی ہے، اور اس کے علاوہ خود امام باقر علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں، لیکن اس نے شاہر ابن حوشب نے ام سلمہ سے سنا تھا، ان کا کلام جناب رسول خدا کا کلام تھا، اس لیے اور یہ جو رسول خدا کے اوپر ایمان کا تذکرہ ہے، میں نے روایت پانچویں امام کی ذکر کی، ہمارے بزرگان کہتے ہیں اصحابنا، ہمارے اصحاب نے بھی اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ جناب رسول خدا کے اوپر ایمان لانے کا تعلق رجعت کے زمانے سے صرف نہیں ہے، بلکہ مرتے وقت جو ہے سارے مرنے والے من جمیل ادیان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہنچ کر کے ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ سے نکل ہی آتا ہے۔ سنی رجعت کے قائل نہیں ہیں، معتزلی ہوئے چاہے اشعری، جو ان کی جن کی اکثریت میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کشاف میں محمود زمخشری معتزلی نے یہ کہا ہے کہ نہ یہ زمین حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے،
یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، مگر یہ مرتے وقت ایمان لانے سے اس کا تعلق نہیں ہے اور نہ رجعت وغیرہ نہ اس زمانے سے تعلق ہے، بلکہ جس وقت وہ توجہ سنیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے بعض چیزیں، ویسے ہی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اس وقت خداوند متعال، توجہ، جتنے عیسائی زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، یہودی، نصرانی، اہل کتاب جتنے ہوں گے، وہ سب تو حضرت عیسیٰ کے نزول کو دیکھنے کے بعد، ان کو جوان دیکھنے کے بعد، ان کی کیفیت دیکھنے کے بعد، ان کے بعد سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ جو موجود ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ظاہر بظاہر ایمان لے آئیں گے، مگر تب بھی آیت کا اطلاق مکمل نہیں ہوا نا۔ وہ کہتا ہے پھر خداوند متعال سارے یہودیوں نصرانیوں کو جو حضرت عیسیٰ کے موسیٰ کے زمانے سے اور حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ظہور امام تک اور حضرت عیسیٰ کے نزول تک مر چکے ہوں گے کئی کروڑ کی تعداد میں، اللہ ان کو ان کی قبروں میں زندہ کرے گا۔ زمخشری کہے گا اللہ ان کو ان کی قبروں میں زندہ کرے گا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اترے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حرام زادے نہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، برحق نبی وغیرہ۔ اللہ سارے یہودیوں کو، سارے نصرانیوں کو قبروں میں زندہ کرے گا اور وہ سب کے سب قبروں میں حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ جناب علامہ طباطبائی نے بھی، جناب سبزواری صاحب نے اور دیگر بزرگوں نے کہا ہے وَهَذَا قَوْلٌ بِالرَّجَعَةِ، یہ رجعت کا قول ہے۔ تسلیم کر رہے ہو، بھلے ہی جو ہے اقرار نہیں کر رہے ہو کہ یہ رجعت ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہی تو رجعت ہے، یعنی سب کی روحیں پلٹیں گی قبروں میں، پھر وہ حضرت عیسیٰ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن سب کے سب جناب عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ توجہ سنیں، زمخشری کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو سب کو زندہ کرے گا، کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں یہودی نصرانی جو مر رہے ہیں، مرتے رہیں گے اور حضرت عیسیٰ کے نزول تک، کیوں اسے یہ کہنا پڑا کہ وہ سب کو اللہ زندہ کرے گا پھر وہ ایمان لائیں گے؟ آیت کے عموم کو سنبھالنے کے لیے آیت کیا کہہ رہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، کوئی بھی اہل کتاب ہو، اسے ایمان لانا ہی لانا ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر۔ تو اس زمانے جب نزول کریں گے 1-2 کروڑ ہوں گے، 4-5 کروڑ ہوں گے مثلا، لیکن جو مر چکے ہیں 100 کروڑ، ان کا کیا؟ اس آیت کے اطلاق کو سمجھانے کے لیے اپنی جیب سے یا کہاں سے اس نے کہا ہے کہ سارے مردوں کو یہودیوں نصرانیوں کے خدا زندہ کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، اور جب سب ایمان لائیں گے تو آیت کا عموم صحیح ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ ان کے گواہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا